میر محمد فیصل. تھینک یو سر. میں اس صدن کے سبھی ذی عزت ممبران کا شکر گزار ہوں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. سر میں جموں کشمیر کے لاسٹ ڈسٹرکٹ جو کپواڑہ ڈسٹرکٹ جو بالکل پاکستان بارڈر کے ساتھ ہے، میں نے اپنی شروعات سر میونسپل کمیٹی کے وارڈ ممبر سے شروع کیا سر. الیکشن لڑائے سر. وہ الیکشن بھی جیسے کل ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ ڈی ڈی سی کا الیکشن آج وہاں 70 سال کے بعد ہوئے، تب وہ 27 سال کے بعد ہوا تھا سر. اس کے بعد میں اس میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بنا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس راجیہ سبھا میں پہنچوں گا. میونسپل کمیٹی سے میں جب نکلا تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اس چھوٹا سا شہر ہے سر، اب تھوڑا جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان میں بھی جایا کرو. تو کم سے کم 8-10 سال میں ہر گاؤں میں گیا سر، کیونکہ ہم مین سٹریم میں تھے سر. تو 2014 میں جموں میں تھا تو مجھے اچانک کال آئی محبوبہ جی کی کہ آپ جاؤ ادھر، وہاں اسمبلی میں سیکرٹری ہے محمد رمضان صاحب، آپ کو ہم نے راجیہ سبھا میں بھیجنا ہے. تو میں گیا سر. پہلے مجھے لگا پتہ نہیں یہ فون یہ کیا صحیح ہے، تو میں نے کسی کو بولا یار یہ دیکھو یہ کال جو آئی ہے کیا یہ سچ ہے کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں. بہرحال انہوں نے مجھے بھیجا سر. تو مفتی صاحب نے ہمیں بلا کے لیا. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو میں راجیہ سبھا میں اس لیے بھیج رہا ہوں، ہمارا جو ملک ہے بہت بڑا ہے، مہان ہے. وہاں جب آپ جاؤ گے، جس صدن میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہاں اس ملک کی کریم ہے، ان سے آپ کچھ سیکھو گے، اور وہ سیکھ کے آپ پھر یہاں پہ اپنے لوگوں کے، آپ نوجوان ہو، آ کے پھر یہاں اپنے ملک کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتاؤ گے، یہاں کے نوجوانوں کو بتاؤ گے. راجیہ سبھا میں کام کرنا ایک بہت بڑا تجربہ تھا. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سہنا پڑا. اپنے ملک اور ریاست کے مسائل کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کی. کہیں کامیابی ملی تو کہیں پہ چھل نہیں ہوا. دکھ تب ہوتا ہے سر، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں سر ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، ہم لوگ جو وہاں کشمیر میں مین سٹریم والے ہیں سر، ہم دیش کے لیے کام کرتے تھے سر. گاؤں میں اس دیش کا جھنڈا لے کے جاتے تھے. اور کبھی ہم دیکھتے ہیں سر، کبھی کسی ٹی وی چینل پہ کوئی کہتا ہے کہ میں کشمیر میں جا کے جھنڈا لگاؤں گا اپنے دیش کا، تو ہمیں دکھ پہنچتا ہے. جب سیپریٹسٹ وہاں کال دیتے تھے بائیکاٹ کی، ہم لوگ نکلتے تھے، لوگوں کو نکالتے تھے. بھائی راستہ یہ ہے، راستہ وہ نہیں ہے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے سر جب ہمیں کوئی دیش دروہی کہے، وہ ہم سہ نہیں پاتے. جتنے بھی مین سٹریم پارٹیاں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں سر، غلطیاں ہوتی ہیں. جب بھی جموں کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا گیا، تب کے پردھان منتری جی نے جو کہا ہم نے اس پہ عمل کیا. ابھی ہمارے پردھان منتری جی نے آج الیکشن کا کہا، وہاں لوگ نکلے. جو ہوا وہ کہنا چاہیے سر. میں نے دیکھا ہے سر، جو اجولا سکیم ہے یا باقی سکیم ہے، میں جب میونسپل کمیٹی کا چیئرمین تھا ہمیں سال میں 5 لاکھ روپیہ ملتا تھا. آج ہمارے جو لوگ ہیں، میں جب ان سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 14 ایف سی میں 5 کروڑ ملے. جو ہوا وہ کہنا چاہیے سر. اسی طرح گیس کا سر، کل تک ہماری جو لیڈیز تھی وہ جنگل سے لکڑی لاتی تھی جو اوپر گاؤں میں ہے، آج ان کے گھروں میں بھی گیس ہے.
جو کام ہوا وہ کہنا چاہیے سر. لیکن جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی کہیں پہ خاص کر ان معاملوں میں انگلی اٹھی ہے تو وہاں دکھ ہوتا ہے سر. اسی لیے میں نے کہا سر اپنے ملک اور ریاست کے مسائل کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کی. کہیں کامیابی ملی تو کہیں پہ چل نہیں ہوا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اپنے عوام اور ملک کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھوں گا سر. میں اس موقع پر سرکار خصوصاً اپنے پردھان منتری اپنے ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ریاست کا درجہ اور جو اسپیشل سٹیٹس جو تھا وہ واپس کریں. اس سے جموں و کشمیریوں کا ملک پر بھروسہ مضبوط ہوگا، مزید مضبوط ہوگا، اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. میں 6 سال یہاں پہ رہا سر. آپ کی وسادت سے میں کینیڈا بھی گیا سر، لندن بھی گیا. آپ نے موقع دیا. میں نے کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں بھی وہاں جاؤں گا سر. کچھ ساتھی یہاں پہ ساتھ میں تھے، یہاں پہ ہمارے پیوش جی ہے، جیٹلی صاحب تھے، نڈا صاحب تھے، جتندر جی ہے، پردھان جی ہے. سب نے جب بھی ہم ان کے پاس گئے اپنے اسٹیٹ کے مسائل لے کر، انہوں نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا. اگر کچھ منع ہوا، اگر کوئی پرابلم ہوئی، وہ ہمارے اسٹیٹ میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیوروکریٹ ہے ان کی وجہ سے ہوئی. یہاں سے ہمیں کبھی کسی چیز میں منع نہیں کیا. اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آزاد صاحب کے ساتھ بھی یہاں جب آزاد صاحب چیف منسٹر تھے تو میں کبھی سوچتا تھا کہ میں آزاد صاحب کو ملوں سر، لیکن وہاں کبھی موقع نہیں ملا. یہاں میں کم سے کم 500 بار ملا، ان کا بات سنا. تو اسی طرح میں سبھی پھر ایک بار سر امید کرتا ہوں کہ سرکار اپوزیشن مل کر جموں کشمیر کے بارے میں دیانتداری سے فیصلہ کرے تاکہ ان لوگوں کو راحت ملے. میں ایک بار پھر سبھی سینئر ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی. شکریہ. دھنیہ واد. ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.